بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع رب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين الملقب بطه وياسين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا صاحب قاب قوسين جد الحسنين المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي مولانا أبي القاسم محمد آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا على معرفت امیر المؤمنین علی. میں گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں عزاداروں سے، نوجوانوں سے، اگر وہ مجھ سے قریب ہو جائیں کیونکہ مومنین کافی ہے، جگہ کافی ہے، تو صلوات پڑھتے آ جائیں. میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی کچھ بالکل قریب ہو جائیے کیونکہ آگے بہت جگہ ہے اور آنے والے عزاداروں کے لیے جگہ باقی رہے. میں ایک میسج کے طور پر اپنے چھوٹے بھائیوں سے اور میں نے چینل کے ذریعے سے آپ کے کچھ بیان دیا. ایک میسج دینا چاہتا ہوں. میری گزارش ہے اپنے چھوٹے بھائیوں سے، بچوں سے، بیٹیوں سے، بہنوں سے ریکویسٹ ہے، میں ممبر سے گزارش کر رہا ہوں کہ 24 گھنٹوں میں
صرف آپ 20 منٹ روزانہ نکال کر صرف اور صرف قرآن کے حوالے 20 منٹ آپ قرآن کو دے دیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، نبی کے اوپر نازل ہوا ہے۔ اور ابھی ایک مقابلہ بھی لکھنؤ میں تھا 15 رمضان کو، اس میں بہرحال ناچیز بھی تھا، اس میں ایران سے بھی قاری قرآن آئے ہوئے تھے۔ بہرحال اس میں الحمدللہ ایک فرسٹ کی منزل پر مجھے قاری قرآن میں داخل کیا گیا۔ بہرحال یہ میری کوشش بھی ہے، اور میں 25 سال اور ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ایک پروگرام ایسا ہو انشاءاللہ، چاہے وہ سہارنپور کی سرزمین پر ہو یا کہیں بھی ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک اسٹیج کے اوپر جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ شاید حافظان قرآن نہیں ہے یا قاریان قرآن اس فرقے میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم ان کو تلاش کر رہے ہیں، کچھ ہم نے تلاش کیے ہیں، کچھ حافظوں کو اور کچھ قاریان قرآن کو۔ اور 26-27 سال پہلے ایک بہرحال تلاوت قرآن کے حوالے سے کچھ دیوبند شریف سے آئے تھے، کچھ دیگر ہندوستان سے آئے تھے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت میں صرف اکیلا تھا۔ 11 قاریان قرآن میں ملت فقہ جعفریہ میں صرف میں اکیلا تھا۔ یہ کیوں ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قاری بنائیں، تلاوت قرآن کی طرف متوجہ کریں، اس لیے کہ اگر ہم اپنی لائف کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو ہمارا رابطہ قرآن سے ہونا چاہیے۔ ہمارا رابطہ اہل بیت سے ظاہر ہے، 2 ہی تو چیزیں ہیں جو ہمیں بچا سکتی ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ نبی آپ کو اگر صرف ایک ہی کا ذکر ہوتا تو پھر حسبنا اللہ کہنا کافی تھا، صحیح تھا، لیکن نبی نے کہا کہ نہیں، ایک نہیں بلکہ 2 چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ نور محمدی کا یہ اعجاز ایک ہے، 14 ہیں عکس اور رخ ناز ایک ہے، 14 ہیں عکس اور رخ ناز ایک ہے، 9 قصیدے سینہ زنی اور مرثیہ خان ہیں، 9 خان ہیں، 9 قصیدے سینہ زنی اور مرثیے، آوازیں مختلف ہے مگر ساز ایک ہے۔ تھوڑی سی میں بیداری چاہتا ہوں آپ سے، آوازیں مختلف ہیں مگر ساز ایک ہے۔ نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہے۔ 9 کے سینہ پہ پڑھ کے بتایا حسین نے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اور مختصر سے وقت میں بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ 9 کے سینہ پہ پڑھ کے بتایا حسین نے، قرآن و اہل بیت کی آواز ایک ہے۔ زندہ باد، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ قرآن و اہل بیت کی آواز ایک ہے۔ اگر ہم اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں قرآن کو سمجھنا ہوگا، اہل بیت کو سمجھنا ہوگا۔ ایک صاحب پوچھ رہے تھے، حضور یہ بتلائیے کہ مولا علی کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مولا علی کون ہیں، کون تھے، کیسے انسان تھے؟ تو میں نے ان سے یہی کہا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ حضرت آدم سے پوچھو، حضرت ابراہیم سے پوچھو، حضرت اسماعیل سے پوچھو۔ ناصر آدم علی ہے، ناصر ابراہیم علی ہے، ناصر یوسف علی ہے، ناصر یوشع علی ہے، ناصر عادل علی ہے، ناصر اسلوق علی ہے، ناصر قومت و شرف علی ہے، ناصر لم علی ہے، ناصر ذرہ علی ہے، ناصر فالق علی ہے، ناصر نوح علی ہے، ناصر یوشع علی ہے، ناصر ارغو علی ہے، ناصر سارو علی ہے، ناصر عیسیٰ علی ہے۔ وقت زیادہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ ناصر عبد مناف علی، ناصر عبد المطلب علی، ناصر ابو طالب علی، ناصر رسول اللہ علی۔ آپ کہیں گے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ناصر رسول اللہ اور وہ بھی علی، وہ بھی علی۔ ہاں، جو ایک شب میں 1,24,000
نبیوں کو، نبیوں کی شریعتوں کو بستر رسول پر لیٹ کر قیامت تک کے لیے حیات دے دے، اسے علی کہتے ہیں۔ میں نے جملہ کہا ہے، سلامت رہے، آباد رہے، اس ذات گرامی کو علی کہتے ہیں۔ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ علی کون ہے، علی کون ہے؟ میری آواز شاید پوری دنیا میں پہنچ جائے، آپ کی آواز انٹرنیٹ کا زمانہ ہے پہنچ جاتی ہے۔ آپ پوچھ رہے ہیں ہم سے کہ علی کون ہے؟ بھائی وہ ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں، وہ ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں، نو پرابلم، آپ کے چوتھے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن معاملہ تو طے ہو چکا تھا غدیر میں۔ میں اس گفتگو کو دیوبند شریف میں بھی جا کر سکتا ہوں، کچھوچا میں بھی کر سکتا ہوں، بریلی میں بھی کر سکتا ہوں، یہ سب شریف ہے۔ پھر میں جملہ کہہ دوں، کلیر شریف، کچھوچا شریف، اجمیر شریف اور قریب میں دیوبند شریف ہونا بھی چاہیے۔ لیکن میں ملت جعفریہ کے جوانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ سب شریف ہیں، اشرف کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اشرف کوئی نہیں ہے، اشرف کوئی نہیں ہے۔ ایک جرمنی فلاسفر کہتا ہے کہ اگر کسی کی ذات کو ختم کرنا ہے تو اسے قتل نہ کرو، قتل نہ کرو، بلکہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کرو اور اتنا کرو کہ وہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ انگریز جرمنی فلاسفر کہتا ہے کہ میری عقل حیران ہے، میری عقل حیران ہے جب میں ذات علی کے بارے میں سوچتا ہوں کہ جس کے خلاف بنی امیہ کی طرف سے بکے ہوئے مولویوں نے منبروں پر جا کر علی کے خلاف پروپیگنڈا کیا، سب کو شرم کیا۔ وہ جرمنی فلاسفر کہتا ہے میری عقل حیران ہے کہ 90 برس تک جس کے خلاف پروپیگنڈے ہوتے رہے اس کی ذات پر کوئی فرق نہ پڑا۔ علی کل بھی علی تھے، علی آج بھی علی ہے۔ علی کو سمجھنا ہوگا۔ آپ نعرہ لگاتے ہیں لیکن نعرہ لگانے سے پہلے سمجھو کہ علی کون ہے، جو قلب و روح کے اندر مودت اہل بیت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر اپنی فکر کو طیب و طاہر کرنے کے بعد سمجھ میں آئیں گے کہ علی کون ہے۔ میرا فکرہ نہیں پہنچا تمہیں، کیا کروں؟ دعاؤں کا طالب ہوں، اب کیونکہ مسلسل گفتگو ہے۔ مایوسی، امیر کائنات کے چاہنے والوں کے چہروں پر مایوسی اچھی نہیں لگتی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، جو 10ویں درجے پر فائز ہے وہ مایوس بیٹھا ہے۔ امیر کائنات نے کہا سلمان، کہا جی مکمل ایمان، روزہ دار ہیں جی مکمل ایمان، کہا آج میں تمہیں عجیب کیفیت میں دیکھ رہا ہوں، کہا کہ مولا دل نہیں لگ رہا ہے۔ ایک بات کہہ دوں میسج کے طور پر، میرے بھائیوں، نوجوانوں، میرا مہدی آپ تک ایک میسج پہنچانا چاہتا ہے کہ اگر آپ کا کہیں دل نہ لگے، گھروں میں، گلیوں میں، کسی بھی مقام پر دل نہ لگے، سکون نہ ملے، تو پھر دو ہی جگہ ہمیں حسین نے دی ہے، ایک عزا خانہ اور ایک مسجد۔ کیا کہہ رہا ہوں، یہ دو جگہ ہے کہ جہاں پر روحوں کو، فکروں کو، شعور کو، فکروں کو، روحوں کو سکون ملتا ہے۔ ہم سہارنپور کے صبح کے وقت چمنی 10ویں درجے پر فائز ہونے والا اور ہے، کائنات کا امیر اور ہے۔ تھوڑی سی بیداری چاہتا ہوں۔ کہا کہ مولا آپ اس پرندے سے گفتگو کیا کر رہے ہیں؟ مولا اچھا اس سے یہ پوچھ لیجئے، اس سے یہ پوچھ لیں کہ اس مقام پر جہاں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، بے آب و گیا مقام جہاں پر زندگی کا تصور محال ہے،
اے پرندے تو زندہ کیسے ہے؟ بھئی لفظوں کی قدر فرما لے تھوڑا سا. تو زندہ کیسے ہے مولا ذرا معلوم کریں. امام نے کہا سلمان تم ہی معلوم کر لو. ارے اس جملے میں بڑی فصاحت ہے. اس تم خود معلوم کر لو, تم ہی معلوم کر لو. یہ کیوں کہا امام نے کہ تم معلوم کر لو؟ اس لیے کہ امام جانتے ہیں کہ علی کا شاگرد ہے سلمان. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علی کا شاگرد ہے سلمان. میں نے جو سلمان کو دیا ہے وہ اس منزل پر آواز پہنچے گی. سلمان نے کہا اے پرندے, اے کبوتر, مجھے یہ بتلا کہ اس بے آب و گیا مقام پر تو کھانا کیسے کھاتا ہے, پانی کیسے پیتا ہے؟ نہ یہاں پانی ہے نہ کھانا ہے. بے آب و گیا مقام پر زندہ کیسے ہے؟ سنیے گا ایک پیغام محفل تمام ملتوں کے لیے. وہ پرندہ آواز دیتا ہے, سننا چاہتے ہو کہ میں یہاں پر زندہ کیسے ہوں؟ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں آل محمد پہ صلوات پڑھتا ہوں, میری بھوک ختم ہو جاتی ہے. جب مجھے پیاس لگتی ہے تو میں آل محمد کے قاتلوں پہ لعنت پڑھتا ہوں. بہترین وظیفہ. نام چلے, آگے آگے سید و سردار, پیچھے فقراء و مساکین. اور جب مقام ولیمہ پر پہنچے جہاں ولیمہ تھا تو بڑے بڑے صاحبان ثروت, دولت مند امام کو آتے دیکھ کر کھڑے ہو گئے, اپنی کرسیوں کو چھوڑ دیا. ارے چلیے, امام کے آنے سے ایک فائدہ یہ بھی تو ہوا کہ جو غربا مساکین فقراء کو دیکھ کر منہ نہیں لگاتے تھے, آج علی کے ساتھ ان کی بھی عزت بڑھ گئی, ان کا بھی احترام ہو گیا, ان کی بھی عزت و توقیر میں اضافہ ہو گیا. سب کھڑے ہو گئے. لہذا یہ امام کے ذریعے سے ایک میسج پہنچا ہے کہ ہماری نظر میں جب ہماری عدالت قائم ہوتی ہے تو پھر کوئی چھوٹا نہیں ہے, کوئی بڑا نہیں ہے. اور بڑے اچھے اچھے قوانین ہیں آپ. یہ بڑا فضل ہے, بڑا شرف ہے. چاہنے والا کہتا ہے جملہ سن لیں, آپ بیٹیوں والے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں, میں بھی محسوس کر سکتا ہوں. کہا کہ مولا کوئی اور بھی سبب ہے. امام رضا نے فرمایا بلند آوازوں سے رویا کرو, اس لیے کہ شام غریبہ میں دیکھیے آپ گزر رہے ہوں, کسی کا بچہ روتا ہوا نظر آ جائے, آپ اسے اٹھا لیں گے, یہ نہیں دیکھیں گے کہ کس کا بچہ ہے, آپ سے رہا نہ جائے گا. لیکن شب عاشور امام نے فرمایا جب رویا کرو تو بلند آوازوں سے رویا کرو, اس لیے کہ شب عاشور جب بچے رو رہے تھے تو ظالم آ کر تماچے مار کر ان کو خاموش کر رہے تھے کہ مجھے میرے مصلی عبادت پر لے آؤ, مجھے مصلی عبادت منزل آئی, قریب آیا, لا الہ, اب کچھ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ زہر اثر کر چکا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وا غربتا وا مصیبتا وا علیہ. اہل عزا ایک قیامت کا فقرہ کہہ کر میں اجازت چاہوں گا. بس امام نے بیٹوں کو بلایا, کچھ وصیتیں کی. ایک وصیت امام نے کہا میرے لال حسن جب کوئی دروازے پر بھوکا آئے تو جلدی کرنا کہ اسے کھانا کھلا دے, جب کوئی پیاسا آئے تو جلدی کرنا کہ اس